بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص عبداللہ بن حذیفہ کے ذریعے حاکم بحرین منظر بن ساوی کو ایک خط روانہ فرمایا۔ اس نے وہ خط کسرا پرویز کو بیچ دیا، اور جب کسرا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط پڑھا تو پھاڑ ڈالا۔ ابن شہاب نے کہا، میں سمجھتا ہوں کہ ابن مسیب نے اس کے بعد مجھے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایران والوں پر بد دعا فرمائی کہ وہ بھی چاک شدہ خط کی طرح ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی بادشاہ کے نام دعوت اسلام دینے کے لیے خط لکھا یا لکھنے کا ارادہ فرمایا تو لوگوں نے عرض کیا، وہ لوگ صرف وہی خط پڑھتے ہیں جس پر مہر لگی ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاندی کی ایک انگوٹھی بنوائی جس پر لکھا تھا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ انس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، گویا میں آج بھی اس کی سفیدی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں دیکھ رہا ہوں۔ شیبہ نے کہا، میں نے قتادہ سے پوچھا، کون کہتا ہے کہ اس پر محمد رسول اللہ لکھا تھا؟ انہوں نے کہا، انس رضی اللہ تعالی عنہ۔ ابو واقد لیثی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں لوگوں کے ساتھ تشریف فرما تھے کہ 3 آدمی آئے، ان میں سے 2 آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ گئے اور ایک واپس پلٹ گیا۔ ابو واقد فرماتے ہیں کہ ان میں سے ایک نے حلقہ درس میں تھوڑی سی جگہ دیکھی تھی اور وہاں بیٹھ گیا، اور دوسرا لوگوں کے پیچھے بیٹھ گیا، اور تیسرا واپس پلٹ گیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واز سے فارغ ہوئے تو فرمایا، کیا میں تمہیں 3 آدمیوں کا حال نہ سناؤں؟ ان میں سے ایک نے اللہ کی پناہ لی تو اللہ نے اسے پناہ دے دی، دوسرے نے اللہ سے شرم محسوس کی تو اللہ نے بھی اس سے شرم کی، یعنی اس کے تمام گناہ معاف فرما دیے، اور تیسرے نے منہ موڑ لیا تو اللہ نے بھی اس سے منہ موڑ لیا۔